دل تو کرتا ہے کہ آپ کے نبی کی سنتیں ساری چیزیں آپ کو بتائیں، لیکن وقت تھوڑا ہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آپ یہ سیکھیں۔ اچھا، ایک دفعہ آپ علیہ السلام بازار گئے، کیا دیکھا؟ ایک آدمی نے اناج کا ڈھیر لگا، کھجور یا جو یا جو بھی تھا، اس کو بیچنے کے لیے رکھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے سے خراب اناج باہر نکال لی، اور پھر اس آدمی سے پوچھا ہلا جعلت فوق الطعام یا صاحب الطعام، ارے طریقہ یہ بتایا تھا، تمہارے لیے یہ تعلیمات دی تھی کہ خراب اناج اوپر رکھنا، اچھا اچھا نیچے رکھنا، تم نے الٹا کر دیا، ہلا جعلت، کیوں تم نے ایسا کر دیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا تو سارا ہی اناج نمبر 1 تھا، لیکن اصابہ البلل، رات بارش آ گئی اور یہ اوپر والا گیلا، سوچا کہ چلو یہ بھی کسی طرح سے میرا نکل جائے، میں نے اوپر والا گیلا اٹھا کر نیچے ڈال دیا، نیچے سے خشک نکال کر اوپر ڈال دیا۔ علماء کرام بتاتے ہیں اس موقع پر آپ علیہ السلام کتنے شفیق، رحیم، مہربان شخصیت اور ذات، آپ نے اتنے شدید الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہی نہیں۔ اور کاروبار تو سارا بھروسہ اور ساکھ اور اعتماد ہوتا ہے، جس کاروبار کا اعتماد ختم ہو گیا، ساکھ ختم ہوگی، وہ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ان الشیطان والاثم لیحضران فی بیعکم، تمہاری خرید اور فروخت میں دیکھ رہا ہوں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ لگتا، نبیوں کو پتہ لگتا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک تو شیطان آ جاتا ہے، اب ہمیں تو نظر نہیں آتا شیطان، آپ نے فرمایا والاسم، گناہ بھی آ جاتا ہے، تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ پھر آپ نے اس کا علاج بتا دیا، آپ نے فرمایا فشوبوا بیعکم بالصدقہ، اپنی خرید اور فروخت کے ساتھ صدقے کو شامل کر لو، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کی نحوست سے بھی بچا دے گا، اور گناہ کی جو وبال ہے ہر چیز کا حل بتایا۔ یعنی ہم نے یہ بڑی بڑی انگریزی کی کتابیں بھی جمع کی نا، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک تعلیم بھی اکٹھی کی، 1500 صفحے پر تاجر بھائیوں کے لیے تجارت کا علم جمع کی، آیات جمع کی، اور ملازم بھائیوں کے لیے 1200 صفحات پر وہ سارے ملازمت کے واقعات، ملازمت کی نیت، ملازمت کے فضائل، ملازمت کے واقعات اور ملازمت کی صفات، آداب، دعائیں اور شرعی مسائل، اتنا بہترین ملازمت کا، تجارت کا یہ سارے نظام اتنے بہترین، دنیا میں اس سے بہتر کسی کے۔ وہ ایک پروفیسر تھے لاہور میں، ان کو جب دکھایا ایک بڑی یونیورسٹی میں، انہوں نے کہا یہ تو میں حیران ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ ہم نے کہا حدیث میں ہے، قرآن میں۔ اس نے کہ باہر ملک غیروں کے جو ان کے ساتھی پروفیسر تھے، ہم سبق ہوتے ہیں نا جی جو اکٹھے پڑھتے ہیں، مسلمان غیر مسلم پروفیسروں کو بھیجا، ان غیر مسلموں نے پڑھ کر اس کو دیکھ کر انگریزی میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو دنیا کا سب سے اقتصادی اور معاشی نظام کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے دین سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں، پتہ نہیں ہم کیوں محروم رہ گئے۔ بہرحال وجہ میں عرض کی کہ دنیا داری کا تصور، دین کی ناقدری، یہ کچھ وجوہات ہیں، اس کو اب حل کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا بہتر ملازمت اللہ کے رسول نے دیا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے سنا دیتا ہوں۔ آج ہمارے بازار میں کیا ہوتا ہے، بیچنے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچ کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کروں، اور خریدنے والے کا پروفٹ کم کراؤں، بھاؤ تاؤ کراؤں، اپنے پیسے بچا لوں، مجھے چیز بھی مل جائے، پیسے بھی بچ جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، یہ کوئی اور نظام ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو بازار بنایا تھا یہ اس کا نظام نہیں، وہاں یہ نظام بالکل نہیں۔ وہاں کرنے والے کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ خریدنے والا اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں دور دور سے سامان اور چیزیں لا کر اس کو بیچ کر اللہ کا خلیفہ بن کر اس کو بیچ کر اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے میں کردار ادا۔ ہم کو پتہ ہے روزی اللہ نے دینی،
وہ پرندوں اور چرندوں کو بھی، جن کے کاروبار اور دکانیں اور دفتر اور منڈیاں نہیں ہوتی، ان کو بھی وہ روزی دیتا ہے. وہ پیسے کے لیے، مال کے لیے نہیں کرتے تھے. رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے. پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کہاں سے، کون سی دکان سے روزی اس کو ملتی رہی؟ دکان اور خریدنے والے کا جذبہ کتنا عظیم ہوتا تھا. اس کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ میں اس سے ریٹ کم نہیں کراؤں بلکہ اس سے زیادہ ریٹوں میں خرید. یہ ہمارا مہربان ہے، دور دور سے سامان لاتا ہے، ملک کی فیکٹریوں سے، کارخانوں سے، اور یہ ہمارا مہربان ہے. اللہ کے نبی علیہ کو اوصیکم بالتجار خیرا، میں تاجروں کے ساتھ تمہیں خیر کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا. آپ وصیت کر کے گئے. پھر آپ نے وجہ بتائی، ہم برد الآفاق، یہ دنیا کے ڈاکیے ہیں، قافلے چلتے ہیں، دور دور تک سامان اور چیزیں اور ڈاک لے کر جاتے ہیں، آتے ہیں. اللہ فی الارض، یہ زمین میں اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے جنرل سیکرٹری. اللہ کی مخلوق کی تمام ضروریات پوری کرنا اللہ نے اس تاجر کے ذمہ لگایا. دور دور سے سامان لاتا ہے جائز منافع سے بیچ کر، اور اللہ کی مخلوق کی ضرورت پوری کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا. مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے رب کی مخلوق کی. ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے تاجر، اسلام سے پہلے اپنے قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑا کاروبار. اونٹ خریدنے کے لیے بازار گئے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بھی بتاؤں نا جی تاکہ بات سمجھ میں آئے. اونٹ خریدنے کے لیے بازار گئے. ایک آدمی اونٹ بیچ رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی یہ اونٹ دو گے، بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا. کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا جی 300 درہم میں بیچوں گا. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں آپ نے دیکھا اونٹ کی طرف، فرمایا یہ 300 کا تو نہیں ہے. آج کل ہمارے بازار میں اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 300 کا نہیں ہے. ہاں جی کم کا. جی کتنا کم ہے؟ آپ کیا کرتے ہوتے ہیں؟ کتنا کم کراتے ہوتے ہیں؟ 200 کا. جی شروع کرتے ہیں. ہاں کم سے کم چھری تو پوری آدھی پر چلا لینا. اگر جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 300 کا نہیں، یہ 400 کا ہے. خریدنے والا، بیچنے والا نہیں. بیچنے والا تو کیا دے گا؟ 400 کا ہے. بیچنے والا کہہ رہا ہے 300 کا ہے. خریدنے والا، آپ نے کہیں ایسا نظام سنا ہے، دیکھا ہے؟ چلو ہمیں تو کہتے ہیں نا جی مسلمان خراب ہیں، غلط ہیں، ان کے پاس پرانے زمانے کا دین. اچھا چلو جدید دور والوں کی بھی بات سنتے ہیں نا. آپ نے کبھی کسی دنیا میں کسی منڈی، کسی بازار، کسی نمائش، کسی جگہ سنا ہے کہ وہاں ایک آدمی آتا ہے اور 300 والی چیز 400 میں خریدتا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا. کہتے ہیں جی ترقی یافتہ ہمارے پاس نظام ہے. ارے بابا یہ کیا ترقی ہے؟ ممکن نہیں ہے. نبی سے زیادہ بہتر نظام انسان دنیا میں. اچھا پھر کہنے لگے کہ نہیں میری تسلی نہیں، یہ 300 کا بھی نہیں، 400 400 میں لے لیں. پھر کہنے لگے نہیں 400 بھی نہیں، یہ 500. میں کہا جی حضرت میں تو 300 میں راضی تھا، حیران، اور آپ 400 کا پھر 500 کا لے رہے ہیں. چلو جی ایسے بازاروں میں کبھی جھگڑا ہوتا ہوگا بیچنے والے خریدنے والے. اور آج ہمارے بازاروں کا حال آپ کے سامنے ہی ہے. ایک گاہک جب بازار سے جاتا ہے تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تاجر نہیں، یہ ڈاکو بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم کہاں اور ہمارے نبی کا نظام کہاں؟ پھر تسلی نہیں آئی، اونٹ کا چکر لگایا سارا اور فرمایا یہ تو 500 کا بھی نہیں، یہ تو 600. 300 کا ڈبل کتنا ہوتا ہے؟ 600. ڈبل ہو گیا ہے. آپ تو نیچے کی طرف آدھا کرتے ہیں نا، یہ اوپر کی طرف ڈبل ہوتی. اگر آج ہم آپ میں سے کوئی بھائی ایسا کرے، آپ موٹر سائیکل لینے جا رہے ہیں شو روم میں، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، دکاندار سے پوچھا موٹر سائیکل کتنے کی؟ وہ کہے گا جی مثلا 1 لاکھ کی. آپ کہیں گے نہیں میں تو 2 لاکھ میں تم سے خریدوں. کبھی ہم نے ایسا کرتے ہیں نا کہ کیا اثر ہوتا ہوگا اس کا. آپ 2 لاکھ میں خرید لیں، 2 لاکھ دے بھی دیں اس کو، وہ آدمی کتنا خوش ہوگا، آپ کو دعائیں دے گا، شاید ہاتھ بھی چوم لے کہ اس کی 1 لاکھ کی موٹر سائیکل آپ نے 90,000 یا 80,000 یا 70,000 کم کرانے کی بجائے 2 لاکھ میں خرید. چائے اور ٹھنڈا بھی پلا دے.
پھر آپ سے یہ کہے کہ آپ نے آئندہ جب بھی موٹر سائیکل خریدنی آپ نے سیدھا میری دکان میں آنا۔ یقین جانیے صحابہ کرام کے ساتھ بالکل ایسا ہوتا تھا، لوگ ان سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ ان سے لین دین کر کے ہی اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ہماری مسجد کی اذان۔ پھر دنیا میں آج بھی 42 ملک ایسے ہیں جہاں پر اسلام تاجروں نے پھیلایا۔ اچھا، پھر بات ختم نہیں ہوئی، پھر فرماتے ہیں یہ 600 کا بھی نہیں 700 کا۔ جو حضرت 700 میں لے لیں۔ پھر فرمایا نہیں 800 کا۔ ہم تو نیچے کی طرف سودا بازی کرتے، صحابہ اوپر کی طرف۔ پھر 800 پہ دل مطمئن ہوا، پیسے نکالے دے دیے، اور اس کے بعد اونٹ لے لیا۔ یہ نہیں ہے کہ خالی زبانی بات کر کے ریٹ خراب کیا اور چلے گئے، ایسا نہیں، خریدا۔ پھر قیمت بھی دیتے تھے۔ پھر اس آدمی سے پوچھا بھائی یہ سارا کام میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی حضرت آپ بتائیں۔ فرمانے لگے اصل میں بات یہ، وہ لمبی حدیث ہے کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے نبی سے یہ بیعت کر لی تھی کہ میں النصح لکل، ہر مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر رہوں گا۔ وہ جو نبی سے میں نے بیعت کی، زبان دی، عہد کیا، اس کی وجہ سے آج میں اپنے بیچنے والے کا بھی خیر خواہ ہوتا ہوں، خریدنے والے کا بھی خیر خواہ ہوتا ہوں، ہر مسلمان کا خیر خواہ بن جاتا ہوں اور بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں عہد کیا، ان کو میں نے زبان۔ ایسے عظیم تاجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے۔ ہم نے بالکل اپنے صحابہ جیسا بننا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات علماء سے سیکھ کر اپنے کاروبار کو اتنا ترقی والا بنا لینا ہے کہ لوگ پھر دنیا کر ہم سے، ہماری ترقی سے متاثر ہو کر ہم سے وہ نبی کے کاروبار کے طریقے سیکھ کر یہاں سے جائیں، اسلام میں بھی داخل ہوں اور دین بھی پھیلے۔ ہمارے دین میں آج بھی طاقت ہے، کوئی یہ نہیں ہے دین کمزور ہے۔ ہم نے سیکھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا۔ بے عمل چیز تھوڑا پھیلتی ہے۔ تھوڑا خریدنے بازار گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بیچنے والا ایک یہودی کھڑا ہے۔ یہاں تو مسلمان تھا نا، وہاں مسلمان بھی نہیں۔ اس سے پوچھا بھائی گھوڑا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 500 کا ہے، 500 کا۔ اب دینار یا درہم کوئی ایک ہوگا۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے 500 درہم دے دیے اور گھوڑا لے۔ سودا بازی کرنا، ریٹ کم کرانا، یہ صحابہ کی شان ہے۔ بلکہ ان کا تو یہ ہوتا تھا کہ میں زیادہ میں خرید لوں۔ 500 درہم دے کے اونٹ لیا، گھوڑا لیا اور جانے لگے۔ باہر جا کر منڈی کہ یہ تو میں اس پر جب بیٹھنے لگے تو بھائی یہ لمبا زیادہ ہے، اس کی ٹانگیں بھی لمبی ہیں، دم بھی ایسی ہے وغیرہ، تو یہ تو 500 کا نہیں، یہ تو 1000 کا ہے۔ پتہ نہیں یہودی نے کیسے غلطی سے 1000 والا گھوڑا مجھے 500 میں بیچ دیا۔ ہمارے ساتھ کسی ساتھی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں، یار اچھا ہوا آدھے پیسوں میں چیز مل گئی، جلدی سے پیسے دے کر یہاں سے نکلو، کہیں اس کو یاد نہ آ جائے کہ 500 کا نہیں 1000 کا۔ ایک تاجر بھائی مجھے بتاتا پھر 1 مہینے تک وہاں سے گزرتا بھی نہیں دوبارہ نا، کہ اس کو یاد نہ آ جائے۔ اور حضرت یہ ہوا پیسے دے دیے ہیں، سودا ختم ہو گیا، سامان مل گیا، سودا ہو گیا۔ اب واپس آئے، اس یہودی کو یہ کہا کہ بھائی یہ تمہارا گھوڑا 500 کا نہیں 1000 کا ہے، میرے سے 500 درہم اور لے کر تم اپنا 1000 پورا کر دو۔ کتنے خیر خواہ، ان کا یہ جذبہ نہیں ہوتا تھا کہ پیسے بچ گئے، اچھا ان کا جذبہ یہ ہوتا تھا میرے پیسے یہودی پر خرچ ہو جائیں۔ پیسہ تو چھوٹی چیز ہے، وہ اپنی جان غیر مسلموں پر خرچ کرنے اور ان کو اسلام میں داخل کرنے اور دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ پیسہ کچھ بھی نہیں، اور آج ہم چھوٹے سے پیسوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، دونوں کا ایک جیسا واقعہ ہے، اور بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے قافلے چلتے تھے، اور مدینہ میں جب قافلہ آتا تھا تو اس کی دھمک سے مدینہ میں ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کئی دن قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھرتے پھرتے بیچتے خریدتے سامان سے بھرا ہوا مدینہ پہنچ گیا۔
اللہ کی طرف سے برا میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی، بارشیں نہیں ہوئی، اناج اور غلہ کم ہو گیا، قحط آیا ہوا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلے میں سامان جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، کھانے پینے جو بھی ہے، کھجوریں جو اس زمانے میں کھائی پی جاتی تھی، اناج غلہ بازار میں ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس بھرا ہوا۔ آج ہمارے کاروبار میں کیا ہوتا ہے جی، ایک دکاندار ہے، اس کے پاس سامان بھرا ہوا ہے، باقی دکانوں میں ختم ہو گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، اسٹاک کر دیتا ہے۔ آپ نے کیا بتایا؟ ہاں، ڈبل ریٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بلیک کرو، بلیک۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ بلیک میں بیچنا۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ زیادہ قیمت میں سامان چھپا لیتا ہے تاجر۔ مسلمان کو تکلیف آئی ہے، چینی کم ہے، اس کو چھپا لے گا، اور پھر مسلمان کی اس تکلیف میں کہے گا میرے پاس تو آٹا ہے ہی نہیں، ہاں تم ریٹ تھوڑا زیادہ کر دو تو میں ڈبل کر دو، 3 گنا کر، میں تم کو کہیں سے لا دوں گا، حالانکہ ہوتا ہے اس کے پاس۔ اور مسلمان کی طرف پیسہ کمانا اتنی کم نصیبی والی بات ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے قافلے کا سارا سامان چھپانے، بلیک کرنے، یا ریٹ ڈبل کرنے، یا وہ کرنے کی بجائے اپنے کے بازار میں لا کر ڈال۔ جب مسلمانوں کو ضرورت ہو سامان چھپانا شرعاً جائز نہیں، طلب کی یہ جلب ہوتا ہے، یہ علماء کرام نے اس کو ناجائز کہا۔ پھر لیکن ایک کام حضرت عثمان نے بڑا عجیب کیا، اعلان کر دیا آج وہ آدمی زیادہ سے زیادہ ریٹ میں لینا چاہتا ہے، آ جائے اور لے لے۔ عجیب بات ہے، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن آج مجبوری سے کیا فائدہ اٹھانے کا جذبہ حضرت عثمان کا بن گیا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، صحابی ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، بڑے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کا سامان، ایک آدمی نے کہا 1 درہم والی چیز 1.25 درہم میں میں خریدوں گا، 100 کی چیز 125 میں، 25% منافع۔ کہنے لگے نہیں، مجھے بہت زیادہ ریٹ لگ گیا آج۔ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، 1 درہم والی چیز 1.5 درہم میں، 100 کی چیز 150، 1000 کی چیز 1500 میں، لاکھ کی چیز 1.5 لاکھ میں، کروڑ کی چیز 1.5 کروڑ۔ فرمایا نہیں، تم نے بھی بہت تھوڑا ریٹ لگایا، مجھے بہت زیادہ لگ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت پھر آپ ہی بتا دیں آپ کو کیا ریٹ لگا ہے، میں اس کے قریب آپ کے ساتھ لے آؤں گا، لائیں گے ہم اپنی ترتیب۔ مجبوری ہے، قحط آیا ہوا ہے، سامان آپ کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اچھا آپ کو کیا ریٹ لگا؟ 10 درہم ریٹ۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کہ 1 درہم والی چیز 10 درہم میں آپ سے خرید لیں۔ ٹھیک ہے، مال شاٹ ہے، ایسا تو نہیں ہوا، ہم نہیں خرید سکتے۔ پھر 12 میں کیسے بیچیں گے، 14 میں کیسے بیچیں گے؟ اچھا اتنا بتائیں کہ وہ کون سا تاج کا 10 درہم ریٹ لگا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ باقاعدہ ساری تفصیل موجود ہے روایات میں نا، فرمایا کہ بھائی تم لوگ میرے سامان کی قیمت کم لگاتے ہو، آج تمہارے ساتھ تو میں کاروبار نہیں کروں، تم کو نہیں بیچتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس سب کی 10 درہم قیمت لگا دی ہے، 10 درہم کا ریٹ اللہ نے مجھے دے دیا ہے، آج میں اللہ سے سودا کروں گا، اللہ سے کاروبار کروں گا۔ آج اس تکلیف والے دن میں مسلمانوں پر میرے قافلے کا مال سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ ہم کہاں بلیک کرتے ہیں، کہاں ریٹ زیادہ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور نبی نے جو نظام سکھایا تھا، تعلیمات سکھائی تھی اتنی اونچی۔ اچھا آپ پتہ نہیں ڈر بھی گئے ہوں گے، یہ حاجی صاحب تو ضرور ڈر گیا، حضرت عثمان نے اپنا بہت نقصان کیا، اپنا سارا کاروبار جو ہے نا وہ صدقے میں خرچ کر دیا۔ لیکن ایسا خیال ہوتا ہے، علاقوں میں اعلان ہوتا تھا کہ صحابہ کے جب قافلے آئیں گے تو ہم سب سے پہلے ان کا مال خریدیں گے، جب ان کا ختم ہوگا پھر کسی اور کا خریدیں گے، اس لیے کہ ہماری تکلیف میں کام آتے ہیں۔ دوسرے جو روم اور فارس سے قافلے آتے ہیں وہ ہماری تکلیف میں کام نہیں آتے، یہ ہماری تکلیف میں اور صدقہ کر دیتے ہیں، ہم ان کا مال خریدیں گے۔ اتنا کاروبار چلتا تھا صحابہ کا، منوپلی بھی ہو گئی، ادارہ داری بھی ہو گئی، گاہک پکا ہو گیا، آپ کے علاوہ کسی اور سے خریدتا نہیں۔
اتنی برکتیں ہوتی تھی، اتنی برکتیں ہوتی تھی، ہم سوچ۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام نے زندگی کے ہر کام کی تعلیمات دی ہیں، ہر کام کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے اپنے نبی کا، اور اپنے آپ کو صحابہ کرام جیسا بنانا ہے، اس کے لیے علماء سے جڑنا ہے، اور دین سیکھنا بہت آسان ہے۔ تو کیا خیال ہے ہم صحابہ جیسے نہ بن جائیں؟ کون کون بھائی بننے کے لیے تیار؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، اللہ جزائے خیر دے۔ بس اب چھوٹی سی تشکیل کرتے ہیں، وہ یہ ہے، تشکیل نہیں، ترتیب۔ تشکیل سے آپ ڈر جائیں گے کہ ہمیں جماعت میں جانا پڑے گا نا۔ ترتیب کہ دین بہت آسان ہے، آسانی سے آپ سیکھ سکتے۔ آپ نے بس روزانہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ فارغ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ فارغ کر سکتا ہے ہر مسلمان، ٹھیک ہے جی؟ کسی مدرسے میں داخل نہیں ہو، کسی جگہ آپ نے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی خرچہ نہیں، نبی کا دین مفت میں مل جاتا ہے ہر جگہ سے، ٹھیک ہے جی؟ آدھا گھنٹہ فارغ کرنا ہے، پونا گھنٹہ، اور وہ کتابیں لے لینی ہیں۔ اسلامی طریقہ تجارت تاجر بھائیوں کے لیے بن گئی، اور اسلامی طریقہ ملازمت ملازم پیشہ بھائیوں کے لیے بن گئی، اسلامی ڈاکٹروں کے لیے بن گئی، اسلامی طریقہ زراعت زمینداروں کے لیے بن گئی ہے، اور صحابہ کی زندگی سے سارا نظام اللہ کے نبی علیہ السلام کا سکھایا ہوا اس میں ڈل گیا۔ پاکستان کے 35 بڑے مدارس، دارالعلوم، بنوری ٹاؤن، یہ ہمارے مفتی احمد ممتاز وغیرہ حضرات، ان سب کا حصہ ہے۔ انہوں نے وہ کتابیں دیکھی، اس میں جگہ جگہ اصلاح بھی کی۔ آپ حضرات کے لیے آسان اردو میں سارا نظام بن گیا۔ آدھا گھنٹہ روز آپ نے فارغ کرنا ہے، پونا گھنٹہ اپنی مسجد میں یا اس مسجد میں ترتیب بن جائے، ایک عالم سے اس روز جتنا پڑھتے جائیں گے، بازار میں عمل کرتے جائیں گے، 1.5-2 مہینے میں اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ جتنا پڑھیں گے، بازار میں عمل کریں گے، 1.5-2 مہینوں میں ہمارے بازاروں میں اللہ کا دین زندہ ہونا شروع ہو جائے۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، اور ہم اس سے محروم رہے آج تک۔ یہاں پر پاکستان کے 1,000-1,500 سے زیادہ مسجدوں میں الحمدللہ، KPK میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پھر جو پڑھ لیتے ہیں نا علماء، ان کو سند بھی دیتے ہیں، جن کی حاضری پوری ہو 80% ان کو سند بھی ملے۔ انشاءاللہ یہ سند جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، یا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، اپنے کاروبار کا علم سیکھا، اپنی ملازمت کا علم سیکھا، اور یہ علم سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، یقین جانیے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، ہم حرام کھائیں گے۔ ایک آدمی کی دکان ہے، گھڑیوں کی دکان ہے، 1000 روپے کی گھڑی خریدی، 1200 میں بیچتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں اس کی 3 شکلیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ گاہک کو یہ بتائے کہ بھائی میں نے 1000 میں خریدی ہے اور آپ کو 1200 میں بیچ رہا ہوں، ایک جو ہے نا 200 روپیہ علماء بتاتے ہیں یہ جائز ہے، اور 200 روپے جو اس نے کمائے یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کریم میں منافع کو اللہ نے اپنے فضل کے نام سے ذکر کیا اور حکم دیا ہے منافع کمایا کرو، وابتغوا من فضل اللہ۔ اچھا، ایک شکل اور ہے، اگر آپ اپنا منافع بتا دیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے 1000 کی گھڑی خریدی، 1200 میں بیچتا ہے، یہ نہیں بتاتا کتنے میں خرید، یہ بھی جائز ہے، اور اس کو بیع مساومہ کہتے ہیں۔ اس نے 200 روپے جو کمائی، اللہ کا فضل اور برکت اور بہترین طیب پاکیزہ اور حلال روزی، کس نے خریدی 1000 میں ہے، بیچتا 1200 میں، اپنے گاہک کو کہتا ہے بھائی میں نے 1150 میں خریدی ہے، اور اب دیکھو 50 روپے میں منافع کما رہا ہوں، زیادہ نہیں کما رہا، اور یہ دیکھو میرے بچوں کے اس میں گھر بھی لے کر جانے ہیں، دکان کا کرایہ بھی ہے، یہ تم 1200 میں خرید لو۔ علماء کرام بتاتے ہیں اس نے 50 روپے جو سچ بول کر کمائے وہ اس کے لیے جائز ہے، اور 150 روپے جو اس نے جھوٹ بول کر کمایا، ان پیسوں کا اس کو دھوکہ دینے کا گناہ ہوگا، جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا، اور ان پیسوں کا حکم وہی ہے جو سودی پیسوں کا حکم ہوتا ہے۔ اب سیکھنے سے فائدہ ہو جائے گا، بغیر سود والی چیز کریں گے اور سود والی سے بچ جائیں گے، روزی پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ آپ حضرات وقت فارغ کریں اور سیکھیں،
2 مہینوں کا کام ہے، 3 مہینے کا کام ہے، جتنا آپ وقت فارغ کر لیں، سیکھنے میں 100% ہمارا نقصان ہے، اس میں فائدہ کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے، ایسی ترتیب بنا لیں گے؟ کون کون بھائی تیار ہیں سیکھنے کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ پھر تاجر بھائی ادھر مولانا کو نام لکھائیں، ملازم بھائی ادھر نام لکھائیں، 2 پرچے لے لیں مولانا، اور ایک ساتھی ادھر کھڑے ہو جائیں، ایک ساتھی ادھر کھڑے ہو جائیں، ادھر نام لکھا دیں گی، اور تاجر بھائی ادھر نام لکھائیں، آپ کی جماعت بنائیں گے، ایک ذمہ دار طے کریں گے، 2 معاون ذمہ دار طے کریں گے، پڑھنے کا وقت طے کریں گے، پڑھانے والا استاد طے کریں گے، اور کل سے آپ کا سبق شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟